دوستوں بیسکلی بوائز اور فلاور ڈرامہ تو جینڈی کا ہے. جینڈی ایک ہیروئن ہے اور جو بہت کافی غریب اور پور سی لڑکی ہے اور لانڈری کا کام کرتی ہے. لیکن بیسکلی یہ جو نیوز ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ ایک شنوا گروپ ہے. اور شنوا گروپ جو ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے کوریا میں. اور اس کو جب $10 ملین ایک اس کے چیئرمین کو دیے جاتے ہیں تو وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. یہ چیئرمین ہے، وہ ایک اسکول بناتے ہیں اور وہ اسکول صرف ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جو بہت ہی ہائی فائی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہو، جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے خاندانوں سے ہو. اس میں کوئی غریب اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا اس اسکول کے. لیکن اور جو شنوا گروپ کی مالکن ہوتی ہے وہ اسکول کے پرنسپل ہوتی ہے. اور یہاں اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی بڑا ڈان ہوتا ہے اور اس کے 3 اور دوست ہوتے ہیں اور وہ یہ چاروں فلاور 4 کے نام سے پاپولر ہوتے ہیں. اور کسی کو اگر انہوں نے مارنا ہوتا ہے تو بس یہ ریڈ کارڈ ہی اس کو دکھاتے ہیں جس پہ F4 لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے. تو پھر وہ لوگ اس کو ایسا مارتے ہیں کہ وہ بیچارہ پھر خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ اندر کی کہانی ہے. اور یہ جینڈی ہے. جینڈی آ رہی ہے اپنے کپڑے لاتے، ایک اسٹوڈنٹ کے کپڑے لاتے ہوئے، اور سائیکل پہ بیٹھی ہے. اور وہاں اس دن اسکول میں ہلا گلا مچا ہوا ہے، سب ایک لڑکے کو مار رہے، تو اس لیے جینڈی اسکول کے اندر ہی سائیکل سمیت آ جاتی ہے. لڑکا یہ رہا اور وہ اوپر کے فلور پہ چڑھتا ہے اور خودکشی کی کوشش کرتا ہے. اور سب جو F4 کے لڑکے ہوتے ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے منسٹرز اور اس کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. اور یا جینڈی آ رہی ہوتی ہے، وہ مطلب کپڑے واش کرنے کا کام کرتی ہے. اور جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ہاسٹل ہوتا ہے، تو ان کے کپڑے وہاں پہ لاتی ہے اسکول میں. تو یہاں جب یہ اس لڑکے کے کپڑے لاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے کپڑوں کے $30 ہو گئے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، میرے گھر والوں کو پیسے دے دینا، میں تو مر رہا ہوں. جینڈی بہت حیران ہو جاتی ہے. وہ بھاگ کے جاتی ہے اور اس کو بچا لیتی ہے. وہ جیسے ہی گرنے لگتا ہے، جینڈی اس کو کپڑے پھینک کے بھاگ کے اسے جا کے پکڑ لیتی ہے. اس کو بہت اپنی باتوں میں لاتی ہے لیکن وہ نہیں آتا اس کے باتوں میں، تو یہ اس طرح سے پھر اس کو پکڑ لیتی ہے. اور جینڈی اچھے خاصی موٹی اور ہیلدی صحت مند سی لڑکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس لڑکے کو کوشش کر کے بچا لیتی ہے. یہ جب اس لڑکے کو بچاتی ہے تو پورا اسکول حیران رہ جاتا ہے کہ، اور پورے نیوز پیپر میں اور پوری میڈیا پہ یہ جینڈی چھا جاتی ہے کہ ایک عام سی لانڈری والی لڑکی نے مطلب ایسے ایک اسٹوڈنٹ کو بچایا. یہ خود بھی ایک پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہوتی ہے ایک کیفے میں، اور وہاں پہ یہ نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے. اور اس کو پبلسٹی کا بھی جینڈی کو کوئی شوق نہیں ہوتا. جب لوگ اس کے پیچھے پڑتے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان چیزوں سے کہ کیوں لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں. ہر جگہ اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے ان چیزوں سے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے فیوچر میں. کیونکہ جو یہاں اسکول کے پرنسپل بہت غصے میں ہوتی ہے اور اپنے اسسٹنٹ سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے گھر جاؤ، اس کی وجہ سے میرا بیٹا بدنام ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اسکالرشپ پہ اسکول میں ایڈمٹ کر دیں گے. اس طرح سے ہمارے اسکول کے نام کی بچت ہو جائے گی اور لڑکی بھی خوش ہو جائے گی اور اس کی فیملی بھی خوش ہو جائے گی، اور اس طرح سے ہمارا اسکول اور نام کمائے گا. تو کیونکہ اس میں سے جو مین جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے پرنسپل کا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور اسے اور ظاہر ہے وہ اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. یا یہ فیملی بہت خوش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک عام لانڈری والے اور کپڑے پریس کرنے والے، اور ان کو یہ لیپ ٹاپ، کیمرہ اور ٹیبلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا یونیفارم سب فری میں دے دیا جاتا ہے. یہ اسکول کی پالیسی ہوتی ہے. صبح یہ اسی گاڑی میں جاتی ہے جس میں یہ لوگ ڈریسز لوگوں کے گھر دیتے ہیں، تو سب جب وہ سائرن سنتے ہیں تو اس پہ ہنسنے لگتے ہیں جب یہ اسکول آتی ہے. لیکن یہ جینڈی کی بیسٹ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت سے
کو مطلب اسے برا نہیں لگتا کہ وہ غریب ہے. وہ کہتی ہے تو کیا ہوا, وہ اسے کوئی مطلب وہ کوئی امپریس نہیں ہوتی ہے امیروں سے کہ یہ امیر ہے یا یہ اس طرح, بلکہ وہ حیران ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس برانڈ کی شرٹ پہنی ہے اور یہ کیا ہے. ایسے میں یہ اپنے کلاس ڈھونڈتی ہوئی ایک جگہ آتی ہے تو وہاں پہ کوئی بہت ہی اچھا سا میوزک بجا رہا ہوتا ہے. یہ اس کو دیکھتی ہے اور اسے دیکھتی وہ اچھا لگنے لگتا ہے, مطلب ایک دوست کی فیلنگ آتی ہے. اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جینڈی اس سے پوچھتی ہے کہ سوئمنگ پول کس طرف ہے, تو وہ اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس طرف ہے. اور یہاں پہ یہ جو F4 گروپ کے 4 لڑکے ہوتے ہیں جن کو فلاور 4 کہا جاتا ہے, یہاں سب اس کے لیے بھاگ آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے. جب منہ اٹھا کے اسکول آتے ہیں جب ان کی مرضی ہوتی ہے. اور یہاں پہ جب شنوا گروپ کے مالک کا بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کی طرح کی شرٹ ایک عام سے لڑکے نے پہنی ہے تو وہ اس کے شرٹ پہ جوس گرا دیتا ہے. اس بات پہ جینڈی بہت غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ امیر لوگ خود کو سمجھتے کیا ہے اور کیا کوئی ان کی طرح ڈریس اپ بھی نہیں ہو سکتا. اسے بہت برا لگتا ہے یہ سب کہ یہ مطلب کس طرح کا اسکول ہے, کون سی تربیت دی جا رہی ہے, لڑکیوں کو کون سی تربیت دی جا رہی ہے. وہ لڑکیاں اسے کہتی ہے کہ او تم جس کے بارے میں بات کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے وہ لوگ کون ہے کیا ہے. تو جینڈی سوچتی کہ آخر وہ بھی انسان ہی ہوں گے, ایسا کیا ہے ان میں. اور وہ ان سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتی کہ یہ امیزنگ گرلز ہے یا جو بھی ہے, اس طرح کوئی دھیان نہیں دیتی. ہاں گھر میں جا کے یہ اپنے بھائی کے ساتھ ریسرچ کرتی ہے تو یہ بہت ہی بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. کوئی جو ہے مافیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کوئی شنوا گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کسی کے مطلب سب کے بہت بڑے بڑے ریلیشنز ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ بچپن سے یہ چاروں دوست ہوتے ہیں اور ان کی ایک الگ جوتوں کی اتنی بڑی جیسے شاپ ہو ان کی, اتنے ان کی مطلب ایک الگ ہی لائف سٹائل ہوتی ہے ان کی, جو کہ مطلب لوگ خواب بھی دیکھ سکتے ہیں. ایسے جینڈی جیسی لڑکی جو پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہوتی ہے وہ چیخ رہی ہوتی ہے اسکول کے سب سے اوپر فلور پہ اور ان کے برے لوازمات ادا کر رہی ہوتی ہے اپنی زبان سے. ایسے میں جیہو وہاں پہ سو رہا ہوتا ہے. اس گروپ کا ایک لڑکا, وہ کہتے ہیں تم بہت تنگ کرتی ہو, میں سو رہا تھا تم نے مجھے جگا دیا, تم ہر وقت بہت تنگ کرتی ہو, تم بھی ہم سے کم نہیں ہو. اس طرح سے ان کی مطلب دوستی ہوتی ہے. یہاں یہ کینٹین میں اپنا گھر سے لایا ہوا کھانا کھا رہی ہوتی ہے جس پہ لڑکیاں اسے کہتی ہے کہ کیوں تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے. کہتی ہے کیوں ضائع کروں میں اپنے پیسے, میرے پیسے اتنے فضول ہے کہ میں ایسے میں ضائع کروں. وہ بھی ترکی بترکی جواب دیتی ہے, یہ بھی کسی کے اس میں نہیں آتی. یہاں گروپ کے لڑکے آتے ہیں. جینڈی آرام سے اپنا کھانا کھاتی ہے, کسی چیز کو بھی دھیان نہیں دیتی اور اپنے پارٹ ٹائم جاب میں کیفے میں آتی ہے اور اپنی فرینڈ سے باتیں ڈسکس کرتی ہے کہ وہاں اچھا ہے میری کسی سے فرینڈشپ نہیں ہوئی, میں اسی طرح میں آرام سے اپنا گریجویشن کر لوں گی. اور یہاں گھر میں اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ ککڑی کا سالن بنانے کے بجائے میں تمہارے چہرے پہ لگا رہی تھا کہ تم نکھر جاؤ, کوئی تمہیں پسند کر لے, مگر تمہیں احساس ہی نہیں ہے, تم اتنا کھاتی ہو, دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو. والد اس کے ڈرائی کلین کا کام تو ویسے ہی کرتے ہیں, اس کے کپڑے بہت اچھے سے پریس کرتے ہیں. اگلے دن وہ پھر اسکول آتی ہے اور وہ F4 کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ آتے اسکول میں اور دھیان نہیں دیتی, بس اپنا کام کرتی ہے. ایسے میں وہ کوئی لڑکی ان کے لیے کیک لائی ہوتی ہے جو یہ اس کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ حیران رہ جاتی ہے کہ مطلب اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ, ایسا بھی کیا, کون سی مطلب, اور اپنا غصہ جا کے سوئمنگ کر کے نکالتی اور بہت غصے میں ہوتی ہے. اور سوئمنگ اس سے بہت اچھی آتی ہے اور سوئمنگ کے وجہ سے ہی اس کو اسکول میں ایک طرح سے ایڈمٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ اس کی ایک فرینڈ بنتی ہے اور وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کی کوئی فرینڈ بنی ہے. کہ جینڈی بہت خوش ہوتی ہے, دونوں بھاگ کے آئس کریم کھا رہی ہوتی ہیں. ایسے میں جینڈی تو آئس کریم کھا رہی تھی لیکن اس کی دوست کی آئس کریم جو ہے وہ گر جاتی ہے وہ جیمپیو کے شوز پر, اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب اس کو چاٹ لو. تو وہ نہیں چاٹتی تو جینڈی کہتی ہے میں چاٹ لیتی ہوں. جینڈی آتی ہے, اس کے منہ پہ اس شوز پہ کو چاٹنے کے بجائے اس کے منہ پہ آئس کریم لگا دیتی ہے, جس پہ اس کے دوست جو باقی دوست ہوتے ہیں وہ سب بہت ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اسکول کے شنوا گروپ کے اتنے بڑے آنر کی اتنی بے عزتی کہ اس کے چہرے پہ آئس کریم لگا دی. اور
لیکن جینڈی کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو پیسے بھی دے دیتی کہ تھی جاؤ منہ بھی صاف کرو، اور میرے والد ڈرائی کلین کا کام کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے، یہ میرا کارڈ ہے، یہ بھی رکھ لو۔ وہ جمپیو کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے اس سے بدلہ لوں، اور یہی پلان کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو بھی جو ہے کارڈ رکھنا ہوگا اس کی کبرڈ میں F4 کا۔ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی، صبح جب یہ آ کے اپنا اسکول میں کبرڈ کھولتی ہے، پھینک دیتی ہے کہ یہ کس چیز کا کارڈ ہے، اور اس پہ پیر رکھ کے چلی جاتی ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے جب ہر جگہ الٹے سیدھے باتیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی ہے، اور کوئی بھی کہیں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوتا، ہر جگہ اس کے پیچھے غلط باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کلاس میں اس کا بینچ نہیں ہوتا، اس کے اوپر انڈے، آٹا، فلور اور سب دودھ سب کچھ گرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بہت رو رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جمپیو کو انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ آئے گی اور مجھ سے سوری کرے گی، لیکن یہ کیونکہ یہ ایک غریب لڑکی ہوتی ہے، ہر طرح کے زندگی میں ہر طرح کے مسائل اس نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو غصہ بہت آتا ہے، اور یہ بہت کوستی ہے ان 4 لڑکوں کو۔ ان میں سے ایک لڑکا اوپر آتا ہے، کہتا ہے تم تو بہت ڈسٹرب کرتی ہو، اور اسے ٹیشو دیتا ہے، وہ اپنا چہرہ صاف کرتی ہے۔ بعد میں اس کا نام جیہو ہوتا ہے، یہ اس کے کمرے میں آتی ہے، اور وہاں پہ ایک بہت پیارا سا بھالو ہوتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اور اس کو ایک انسیت سی پیدا ہو جاتی ہے جیہو کے ساتھ۔ یہاں یہ ڈرائی کلین کے والے کے پاس آتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کپڑے یہ صاف کر دو، کیونکہ اس کے کپڑے بہت گندے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے جینڈی بہت کنجوس ہوتی ہے، اتنے انڈے، آٹا، دودھ جب ضائع ہوتا ہے تو کہتی ہے اس کا تو بہت اچھا وہ بن سکتا تھا، کوئی ڈش ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جیہو سے پوچھتا ہے کہ اچھا میں بناؤں گا، یہ ڈش بنتی ہے اس کی۔ یہاں پر یہ ڈرائی کلین والے کے ساتھ بارگیننگ کرتی ہے، اور یہ چاروں ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں کی جو ویٹریسز ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اسٹینڈرڈ والے لڑکے ہیں، اور یہاں پہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے جینڈی کی کہ وہ گھر میں اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا، وہ کھائے جا رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اس کے ڈانٹے جا رہی ہوتی ہے کہ تم ایک بہت ہائی فائی اسکول میں تم نے ایڈمیشن لے لیا، تم یہ اتنا کھانا پینا بند کرو۔ وہ آ کے شیشے میں خود کو دیکھتی ہے سوئمنگ ڈریس میں کہ میں واقعی میں کیا موٹی ہو گئی ہوں، اور یہ اس کی سزا کا اگلا دن سٹارٹ ہوتا ہے۔ سوئمنگ پول پورا کچروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس پہ جتنا اسکول کا کچرا ہوتا ہے وہ تو جینڈی آ کے چیخنے لگتی ہے اور سوئمنگ پول کے اندر کود جاتی ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، آج تو وہ ضرور سوری کرے گی، ضرور اس کا فون آئے گا۔ لیکن وہ جینڈی آخر تک سوئمنگ پول صاف کر رہی ہوتی ہے اور سارا کچرا باہر نکال دیتی ہے۔ اور اب ایک اور پنشمنٹ اس کے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ اسکول میں جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے کوئی اس کو دبوچ لیتا ہے، یہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ 2-3 لڑکے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسی گروپ کے کہنے پر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے۔ ڈرامہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پسند آیا تو انشاءاللہ ضرور اس کے اور ایپیسوڈز بھی بناؤں گی انشاءاللہ، سارے